السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ساجد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل برکات قرآن۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا ہے یا نہیں۔ لوگ اس میں افراط و تفرید کے شکار ہیں، اور انشاءاللہ العظیم آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں، اور اسی طرح سے سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ دونوں آیت انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول۔ اس سینٹنس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مگر رسول میں سے جس سے راضی ہو جائے، یعنی جس رسول یا نبی کو چاہتا ہے اللہ رب العزت علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس سینٹنس کا یہی مطلب ہے، الا من ارتضی من رسول، یعنی جس رسول یا نبی سے اللہ رب العزت چاہے تو اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح سی مثال قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں موجود ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، اسی وجہ سے وہ خبر دیتے تھے، بتا دیتے تھے لوگوں کو کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ علم غیب ہے۔ اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے مذکور دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جیسا کہ تفسیروں سے واضح ہے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بعض علوم غیب عطا فرماتا ہے، اتنا قرآن سے ثابت ہے جس کا ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن کا انکار لازم ہوگا، جو کہ کفر کا سبب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض علوم غیب کتنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس کا جواب اینڈ ٹو اینڈ دینا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے محبوب ترین بندے اور رسول کو کتنا علم دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث شریف کا ٹیکسٹ اسکرین پر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے لے کر جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جانے تک کی خبر دے دی۔ اسی طرح سے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، سلونی اما شئتم۔ اس سینٹنس کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو غور سے دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، سلونی اما شئتم، کہ تم جو چاہو پوچھو۔ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے بہت علم عطا فرمایا ہو۔ تو ایک شخص نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اس تعلق سے بہت حدیث ہیں جو ہم آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور عصر کا وقت آ گیا، پھر عصر کے بعد بھی خطبہ دیا
اس کے بعد راوی کہتے ہیں، اور یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، راوی کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی جو کچھ ہو چکا، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ تو اس سینٹنس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا ہے۔ حدیث شریف کا متن اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل برکات قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔